قرآن میں، اور ان کی بھی بیان فرمائی کہ جو خرچ تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کی نیت سے، نمود و نمائش کی نیت سے، ان کی بھی مثالیں بیان فرمائی، اور ان کی بھی مثال بیان فرمائی کہ جو خرچ ہی نہیں کرتے، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو راہ خدا میں نہیں نکالتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنا مال راہ خدا میں پیش نہیں کرتے، جو زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرات جو ان پر واجب ہے خرچ کرنا، وہ بھی نہیں نکالتے، اللہ نے ان کی بھی مثال بیان فرمائی۔ تو قرآن پاک میں متعدد جگہ پر اللہ پاک نے امثلہ مثالیں بیان فرمائی تاکہ سننے والے اس کو سمجھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ اب جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے حسب استطاعت، حسب توفیق اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ متقین کی صفات ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات، کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اس کی خوشنودی اور رضا چاہنے کے لیے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کیونکہ مال بھی اسی نے دیا ہے اور مال کمانے کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی، اگر یہ طاقت، یہ جان، یہ صحت نہیں ہوتی تو مال کہاں سے آتا؟ تو یہ توفیق، یہ عقل، یہ اعضاء کی سلامتی، یہ اچھی سوچ، ترقی کے زینوں پر چلنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی نے ان وسائل کے ذریعے مال عطا فرمایا ہے۔ تو مال بھی اسی کا، توفیق بھی اسی کی، پھر خرچ کرنے کا حکم بھی اسی کی طرف سے ملا، اور پھر خرچ کرو تو اس پر ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو راہ خدا میں جو اپنا مال اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہیں، جو اس نیت سے اپنا مال پیش کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پارہ 2 آیت نمبر 261، اس پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت، جس کو دبایا گیا ہو، 7 سنابلا، اور اس بیج نے، اس دانے نے 7 بالیاں نکالی ہو زمین سے۔ ایک دانہ، ایک بیج جو زمین کے نیچے گیا، اس سے کتنی بالیاں نکلیں؟ 7 بالیاں نکلیں، 7 شاخیں نکلیں، 7 پودے نکلے۔ اللہ اکبر۔ 7 سنابلا، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے۔ دبایا ایک تھا، نکلے کتنے؟ 100، ہر بالی میں 100، اور وہ بالیاں کتنی ہیں؟ 7 بالیاں کی اسی مثال بیان فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل سے رضا الہی کی نیت سے راہ خدا میں مال پیش کرنے والوں کی عظیم و شان مثال بیان فرمائی، اور ساتھ اس صدقے پر، اس راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر بھی عطا فرمایا، اس کا بھی بیان فرمایا کہ جو اپنا مال راہ خدا میں پیش کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ زمین کے نیچے دبا دیا، ایک بیج زمین کے نیچے دبایا، اور اس نے 7 بالیاں نکالی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک دانے کے مقابلے میں 700 گنا دانے اللہ پاک نے عطا فرمائے، ایک بیج کے مقابلے میں 700 عطا فرمائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس قرآنی آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، فرمایا خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل، یعنی راہ خدا میں دینا، یہ جو مثال خرچ کرنے کی بیان فرمائی، فرمایا خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل، یعنی آپ اپنے زکوٰۃ فطرہ جو واجب ہیں وہ نکال رہے ہیں، یا ویسے اپنی جان مال آل اولاد کا صدقہ نکال رہے ہیں، نفلی صدقہ نکال رہے ہیں جو زکوٰۃ فطرے کے علاوہ ہوتا ہے، تو خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل ہو، ابواب خیر میں ہی شامل ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو دینی کتابیں خرید کر دی جائیں، یا کوئی ہسپتال بنوا دیا جائے، یا ایصال ثواب کے لیے 30 یا 40واں رکھا جائے اور غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ سب صدقات نافلہ میں شامل ہیں۔ 30 40 میں جو کرتے لوگ عام طور پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایصال ثواب، کہ وہ کھانا بنے، لوگ کھائیں، اس کا ثواب میت کو پہنچے، تو فرمایا یہ بھی صدقہ نفل میں شامل ہے۔ تو خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل ہو، تمام خیر کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس خرچ کرنے کی مثال اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ 700 گنا عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، پہلی مرتبہ زمین بچھی، ورنہ اس سے پہلے یہاں پانی ہی پانی تھا، زمین سے پہلے پانی تھا، زمین نہیں تھی۔ پھر اللہ نے جھاگ پیدا فرمایا پانی میں، وہ جھاگ جہاں جہاں تک پھیلے وہاں تک زمین بنا دی گئی۔ تو جب زمین پانی پر بنائی گئی تو زمین ہلنے لگی، لرزنے لگی۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ زمین ہل رہی ہے، لوگ اس سے نفع کیسے اٹھائیں گے، اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس سے زمین ٹھہر گئی، رک گئی۔ کیلوں کی طرح پہاڑوں کو زمین میں ٹھوک دیا گیا، جیسا کہ ہم کسی لکڑی کو دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو کیل لگاتے ہیں نا، جس سے وہ رک جاتی ہے، ورنہ دیوار پہ خالی لکڑی بغیر کیل کے کیسے ٹکے گی؟ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے جس طرح ہم کیل کو دیوار میں ٹھوکتے ہیں، دیوار میں لگاتے ہیں کسی چیز کو روکنے کے لیے، اللہ نے پہاڑوں کو بطور میخ، بطور کیل زمین میں گاڑ دیا۔ تو جتنے پہاڑ زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ نے زمین کو ثابت رکھ دیا، ہلنے سے روک دیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ پہاڑ تو بہت طاقتور ہے، کہ اللہ نے کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور شے بنائی ہے جو پہاڑوں سے بھی مضبوط ہو، کہ جس نے ہلتی ہوئی زمین کو روک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا۔ کس کو؟ لوہے نے پہاڑ کو کاٹ دیا۔ تو پھر فرشتوں نے آپس میں مکالمہ کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جو اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں کوئی اس سے زیادہ طاقتور چیز ہوگی؟ تو اللہ نے آگ کو پیدا فرمایا، آگ نے لوہے کو جلا دیا، لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ تو پھر فرشتوں نے آپس میں مکالمہ کیا کہ اس سے زیادہ طاقتور شے اور کیا ہو سکتی ہے، کہ جس نے لوہے کو بھی پگھلا دیا، اس سے زیادہ طاقتور شے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بھیجا، پانی نے آگ کو بجھا دی۔ تو پھر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اس سے زیادہ طاقتور شے اور کیا ہوگی اللہ کی مخلوق میں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا فرمایا، ہواؤں نے پانی کو اڑا کے رکھ دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں اس سے زیادہ طاقتور شے اور کیا ہوگی کہ وہ پانی کے جس نے آگ کو بجھا دیا، وہ آگ کے جس نے لوہے کو پگھلا دیا، وہ لوہا کے جس نے پہاڑ کو پاش پاش کر دیا، توڑ دیا، اور ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور وہ پانی۔ تو اس سے زیادہ طاقتور شے اور کیا ہے اللہ کی مخلوق میں؟ تو پھر ان فرشتوں کو وحی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، ان تمام چیزوں سے جن کا میں خالق ہوں، جن کا میں مالک ہوں، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے کہ جس نے میری راہ میں اس طرح صدقہ کیا کہ اس نے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بولیے سبحان اللہ۔ دانے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی ریاکاری کے بغیر، دل میں کوئی اس کے ریاکاری کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، اس طرح وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ فرمایا وہ ان تمام سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس نے نفس کی مخالفت کی۔ انسان کے ساتھ ایک چیز ہے جو نفس ہے، باقی دیگر مخلوقات کے ساتھ نفس نہیں ہے، نہ پہاڑ کے ساتھ، نہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بے جان مخلوقات ہیں۔ پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن بے جان ہے، اس کے ساتھ نفس و شیطان تھوڑی ہے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے ساتھ نفس و شیطان ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، جو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو انسان جب خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے کہ میں نے اتنا مال دیا، اس کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے، جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ میرے اتنا مال دے دیا، کسی کو پتہ تو چلے کہ موصوف نے اتنا بڑا کام کروایا۔ تو یہ اندر ہی اندر شیطان جنگ کر رہا ہوتا ہے کہ بس کسی کو پتہ چلے، کیونکہ نیکی چھپانا بڑا مشکل ہے، کسی کو پتہ چل جائے تو پھر وہ ہیلے بہانے کر کے اپنے اس نیکی کا اظہار کر ہی دیتا، کسی کو بتانا نہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، بڑا اللہ غفور الرحیم ہے۔ الحمدللہ یہ میرا حصہ ہے، خادم بن کر میں نے حصہ پیش کیا۔ اس طرح اپنے آپ کو عاجزی کا چکمہ دے کر، ہیلا دے کر وہ اس کا اظہار کر ہی دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ ان شیطان کے ہتھ کنڈوں پر جو واقف ہو جائے اور جو قابو پا لے، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اہل بیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے نے ایک بکری ذبح کی، اور سوائے دستی کے، بکری کا جو شانہ ہوتا ہے، اس کے سوا باقی پوری بکری
غریبوں میں تقسیم کر دی، پوری بکری صدقہ کر دی، غربا میں تقسیم کر دی، خیرات کر دی۔ ایک بکری ذبح کی اور پوری کی پوری بکری راہ خدا میں تقسیم کر دی، غریبوں میں اس کا گوشت بانٹ دیا، اس کا گوشت تقسیم کر دیا، سوائے ایک دستی کے، ایک شانے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا بچا، اس بکری میں سے کیا بچایا؟ یہ سننے والے تاریخی جملے ہیں حدیث پاک میں۔ فرمایا کہ اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سوائے دستی کے کچھ نہ بچا، سوائے دستی کے، بکری کے شانے کے کچھ نہ بچا، کندھے کے سوا کچھ نہ بچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کندھے کے سوا سب بچ گیا، کیونکہ جو راہ خدا میں مال پیش کیا جاتا ہے وہی بچ جاتا ہے، اور جو کھایا جاتا ہے وہ ہضم ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کندھے کے سوا سب بچ گیا، جو تم نے راہ خدا میں غریبوں پر صدقہ کیا وہ سب بچ گیا، جو روکا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی جو راہ خدا میں دے دیا گیا وہ لازوال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اب وہ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ اس کی پرورش فرمائے گا۔ اور بچڑے کی طرح، جس طرح تم اپنے بچڑے کو، اپنے جانوروں کو پالتے ہو پوستے ہو، اللہ تمہارے صدقات کو پالتا ہے، بچڑوں کی پرورش کی طرح اس کی پرورش فرماتا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند تمہیں ملے گا۔ فرمایا کہ جو راہ خدا میں دے دیا گیا وہ لازوال ہو گیا، اور جو کھا لیا، اپنے کھانے کے لیے روک لیا، وہ ہضم ہو کر فنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ہو چکا، وہ گزر گیا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، بہت پیاری حدیث پاک، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے آدمی، اپنا مال میرے حوالے کر کے محفوظ کر لو، اپنا مال میرے سپرد کر کے محفوظ کر لو، نہ جلے گا، نہ لٹے گا، نہ برباد ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، رب کے غضب کو بجھاتا ہے، اور صدقہ 70 بلاؤں کے جبڑے توڑ کر نکلتا ہے۔ یہ احادیث کے مضامین ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی کثرت سے صدقہ کرو حسب استطاعت، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ آنے والی بیماریوں سے بھی بچائے گا، اور جو بیماریاں ہیں اللہ ان سے بھی جان چھڑائے گا۔ لیکن صدقہ کرنے میں دل پاک ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، رضا الہی، کوئی نمود و نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، اور تکبر نہیں، ریاکاری پاس نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ صدقہ کریں، اور پھر اس کو بھول جائیں، اس کو دے کر بھول جائیں کہ میں نے جو دیا وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا، اس کو دے کر بھول جائیں، اس کو یاد نہ رکھیں میں نے فلاں دن دیا تھا، فلاں دن بھی دیا تھا، فلاں اعلان ہوا تھا، جب بھی دیا تھا۔ بعض ہوتے ہیں یار میں نے فلاں دن دیا تھا، اعلان ہوا تھا نا، یاد رکھتے ہیں، ارے بھائی تو اللہ نے یہ دیا تو اور دو، اللہ اور مال بڑھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں 3 باتوں پر، بقسم ارشاد فرمایا، میرے آقا کا فرمان سچا، جو ہمارے آقا فرمائے وہ حق ہے، اور ان پر ہم ان کے فرمان پر جان بھی قربان، لیکن پھر بھی قسم ارشاد فرمائی۔ حالانکہ قسم کون کھاتا ہے؟ قسم کھانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ جب سامنے والا یقین نہ کر رہا ہو۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم، بھائی یقین کر لے، خدا کی قسم۔ جب قسم کھائی جاتی ہے نا، قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، کہ سامنے والا ہماری بات پر یقین کر لے۔ تو زیادہ قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ایک ہٹ کر ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، بات بات پر قسم کھانا یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا علماء نے کہ بات بات پر قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تاکیدی اور پختہ اور یقینی بات کرنا ہوتی تو آپ اس کو قسم کے ساتھ ارشاد فرماتے۔ اب سنیں یہ قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فرمایا خدا کی قسم یہ 3 باتیں ہیں کہ جو ضرور پوری ہوتی ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم ہی نہیں ہوگا۔ حضور نے قسم ارشاد فرمائی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ صدقہ کرنے سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس کو زمین کے نیچے دبایا، اس ایک بیج کو دبایا، کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے،
اور یہی ارشاد فرمایا سرکار نے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا اللہ اس میں برکت دے گا، اس کو بڑھائے گا، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے، جس پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے، اللہ اس کی عزت ہی بڑھائے گا، وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوگا۔ جو ظلم کیا جائے، جس پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جو بلا ضرورت مانگتے رہتا ہے، ضرورت ہو ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت سوال کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، ضرورت ہم تو سوال کر سکتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا جس نے اپنا پیشہ بنا لیا، کبھی کسی سے موبائل مانگ لیا، کبھی کسی سے جناب بائک مانگ لی، کبھی کسی سے کوئی چیز مانگ لی، کبھی کسی سے کوئی چیز مانگ لی، مانگنا جس نے اپنی عادت بنا لی اور بغیر ضرورت کے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مانگنے کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیا، فرمایا اللہ اس کی ذلت میں، اس کی فقیری میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور یہ قسم کے ساتھ ارشاد فرمائی، تین باتیں سرکار نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جس نے مانگنے کا دروازہ کھول لیا، یعنی جس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی، جس کو مانگنے کی لت لگ گئی، تو اس کے اوپر اللہ فقیری کا، غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیں بھکاریوں کو، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، پروفیشنل بھکاری، یہ آپ اور ہم سے زیادہ کماتے ہیں روزانہ کے، ہزاروں لاکھوں روپے یہ کماتی پوری ایک مافیا ہے یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں۔ ہر دکان کے آگے آپ کو ملیں گے، ہر مسجد کے آگے آپ کو ملیں گے۔ ان کا کام ہی مانگنا ہے، نہ یہ کام کریں گے نہ دھندا کریں گے، ان کا کام ہے صرف مانگنا۔ ان کی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، بچے نکل جاتے ہیں صبح صبح، ہر دکان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کی وجہ سے جو بیچارے حقدار ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ تو ایسوں کو پیسے بالکل بھی نہ دیں، ایسوں کو دینا ہی ناجائز ہے، دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ ان کے گناہ کے کام پہ مدد کر رہے ہیں۔ ان کو عادت ہو گئی ہے بھائی تم کماؤ ہم کھائیں، تمہارے مال میں ہمارا حصہ ہے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی، آپ کے مال سے حصہ لیتے ہیں، یہ ایسی حرکتیں کریں گے، ٹانگیں موجود ہیں ٹانگیں توڑ لیں گے اپنی، جھوٹ موٹ کی، ہاتھ پاؤں موڑ لیتے ہیں، اپنے منہ پہ فالی گرا رہے تھے جھوٹ موٹ کا، ایسے انداز اختیار کر کے ہاتھ پاؤں موڑ کے کہ بھائی بندے کو رحم آ جائے۔ ایسے ٹیکنیکل افراد ہوتے ہیں یہ پروفیشنل بھکاری۔ بلکہ یہ تو سوشل میڈیا پہ پوری ایک خبر وائرل ہوئی تھی کہ وہ سگنل ایک جگہ کے خراب ہو گئے تو سگنل کو صحیح نہیں کروا رہا، حکومت تو لڑنے میں لگی ہوئی ہے، بھائی بھکاریوں نے مشورہ کیا یار یہ سگنل صحیح کرواؤ، بھائی ٹریفک ہی نہیں رک رہا تو ہمارے سارے دینے والے ختم ہو گئے، ٹریفک ہی نہیں رک رہا۔ بھکاریوں نے اس چوک کا سگنل صحیح کروایا تاکہ سگنل چلتا ہے، ٹریفک رکتا ہے تو انہیں پیسے ملتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے۔ جو ضرورت مند ہوتا ہے نا اس کے منہ سے تو الفاظ بھی نہیں نکلتے مانگنے کے لیے، جو سفید پوش ہوگا وہ کبھی نہیں بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ تو آپ دیکھیں گے ہم سے زیادہ کماتے ہیں۔ ایک تحقیق ہے، ایک بھکاری پکڑا گیا جس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے موجود تھے۔ بات سمجھ آئے؟ لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ دے رہے ہوتے ہیں غریب سمجھ کے کہ بھائی یہ غریب ہے اللہ کے نام پہ، اور پھر ان کی بد دعائیں مشہور ہو گئی ہیں تھوڑی، لوگوں میں یہ مشہور ہے یہ بد دعا دے دیں گے تو ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ کیسے کھانا خراب ہو جائے گا؟ بلا وجہ کی بد دعا، ہم نے کچھ کی نہیں ہے، بد دعا بلا وجہ میں لگ جائے گی ہمیں۔ لوگ ان کی بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں۔ او بھائی جب آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو بد دعا کس بات کی؟ ان کو دینا واجب تھوڑی ہے، بلکہ ان کو نہ دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی اپنے رشتہ دار جو بیچارے مڈل کلاس کے جو کم ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، بیچارے غریب ہیں، آپ اسپتال میں جاؤ، بھائی کوئی میڈیکل پہ کھڑا ہو، بیچارہ دیکھو گے آپ غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کے پیسے دے کے اس کو دوائی دلوا دو۔ اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے یہ ہٹے کٹے مستنڈے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پورا بیان کروں گا۔ ایسوں کو دینا اعلیٰ حضرت نے لکھا ناجائز ہے، گناہ گار ہوں گے آپ، ایسوں کی مدد کر رہے ہیں اور حقداروں کا حق مار رہے ہیں۔ آپ خود ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر جو حقدار ہیں ان تک اپنے پیسے پہنچائیں۔ اور آپ دیکھیں ہم سے زیادہ کماتے ہیں یہ لوگ، لیکن پھر بھی روتے رہتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیا اللہ اس کی فقیری میں اضافہ فرماتا ہے، وہ ذلیل رہے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں روتے ہی رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اوپر فقیری کا دروازہ کھول چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ یوں دیتا رکھے۔ یہ والا ہاتھ بہت برا ہے، اس میں ذلت ہے، یعنی جو اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے، اپنی ذات کے لیے جو مانگتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر بھی مانگے گا، اگر اس کو کسی نے دے دیا مسجد میں، باہر جا کر اس پر لازم ہے کہ 70 روپے اس کو دے گا،
یعنی 70 روپے صدقہ کرے گا، کیونکہ مسجد میں کوئی اپنی ذات کے لیے مانگے کہ میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے دو، تو یہ ناجائز و حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی، یہ تو دین کے کاموں کے لیے ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے لیے چندہ فرمایا صحابہ سے۔ غزوات جب شروع ہوئے تو حضور نے فرمایا مال پیش کرو اپنا اپنا۔ سب سے زیادہ مال اور انمول مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ تو اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ مسجد میں حرام ہے، اور جو اس کو دے گا اتنا گناہگار ہوگا کہ اس کو 70 گنا یعنی 70 پلس اس کو جا کے فدیے کے اندر کفارے کے طور پر باہر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ راہ خدا پر خرچ کرنے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل آپ نے سنے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اور حضور نے یہ قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ راہ خدا میں مال دینے سے بڑھتا ہے۔ آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک موقع آپ کی دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ الحمدللہ اتوار کو یعنی 13 نومبر پرسوں بروز اتوار ٹیلی تھون کا سلسلہ دنیا بھر میں شروع ہو رہا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ہر سال ٹیلی تھون مدنیاتیات چندہ کرتی ہے سال میں ایک مرتبہ۔ تو اس کو انگلش میں ٹیلی تھون کہتے ہیں، ایک چینل پر بیٹھ کر پوری دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے چندہ اکٹھا کیا جائے، تو یہ ٹیلی تھون کہلاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی کروڑ اخراجات ہیں، اس کے جامعۃ المدینہ ہیں جس میں علماء تیار ہوتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے جس میں حافظ قرآن پاک پڑھنے والے، ناظرہ حفظ و ناظرہ پڑھنے والے تیار ہوتے ہیں، اور دارالمدینہ پھر مساجد دعوت اسلامی الحمدللہ بنا رہی ہے۔ آج جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی مسجد ہے۔ برابر میں ایک عظیم جامعہ دعوت اسلامی کا جو کہ رہائشی جامعہ ہے، 100 کے قریب طلبہ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے 3 ٹائم کا کھانا، اور کھانا بھی اچھا، 3 ٹائم کا کھانا، قیام طعام کا معاملہ، پھر یوٹیلیٹیز کے بل، الیکٹرک بجلی کے بل، تو جناب دودھ کے بل، تو کھانے پینے کے اخراجات، یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے لیے ایک گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، دعوت اسلامی 1000 سے زائد مدرسۃ المدینہ چلا رہی ہے، 500 سے زیادہ 1000 کے قریب جامعۃ المدینہ الحمدللہ جس میں طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب دین کا کام یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی یہ چندہ کرتی ہے ٹیلی تھون کے نام سے، ہر سال میں ایک مرتبہ۔ تو الحمدللہ کل یہ ٹیلی تھون کا اتوار کو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے، اس کو یونٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ 15 ارب روپے، کتنا ہے؟ 15 ارب روپے سالانہ خرچہ۔ تو آپ کوشش کریں، تعاون کریں، دین کے کاموں میں حصہ ملائیں۔ ایک یونٹ اس کا 10,000 روپے ہے، تو آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کم از کم جتنا شیڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن کم از کم ایک یونٹ کی تو آپ سب نیت کر لیں کہ ایک یونٹ جمع کروائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عطا فرمائے گا۔ آپ کے دیے سے کوئی عالم بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی مسجد بن گئی، مسجد کی تعمیرات میں وہ پیسے لگ گئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جب تک لگے رہیں گے انشاءاللہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بطور خاص جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں، اور دعوت اسلامی کے قریب ہے، اور بالعموم سبھی اسلامی بھائی ضرور اپنا حصہ ملائیں، اور ایک یونٹ 10,000 روپے ہے، آپ رابطہ فرمائیں، اور ایک یونٹ کم از کم ہر اسلامی بھائی دے، ایک نہیں تو کم از کم آدھا یونٹ دے، آدھا نہیں تو کچھ نہ کچھ دیں ضرور راہ خدا میں، کہ آپ کے دیے سے کئی مدرسے میں لگے گا، کئی جناب رہائشی طلبہ کے کھانے کا بندوبست ہوگا جو دور دراز سے آئے ہیں۔ اور دعوت اسلامی تو سیلاب زدگان کی ابھی تک مدد کر رہی ہے، ابھی سردیوں کے کپڑے، ان کی جیکٹیں، ان کے لحاف سل کر مرکز سے وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں پر ابھی تک پانی موجود ہے۔ گھر بھیگ گئے سارے، وہ سردی کے اندر خیموں میں بیچارے، اور اوپر چھت بھی نہیں ہے، اور سردی شدید قسم کی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی ان سیلاب زدگان کو بھولی نہیں ہے، ان کے لیے گھر بھی بنا رہی ہے۔ یہ سب آپ کے دیے ہوئے مال سے آپ جتنا دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ڈبل عطا فرمائے گا۔ تو ایک یونٹ کم از کم آپ ضرور دیں۔ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعائیں دی ہیں کہ اللہ مدینہ دکھائے اور ان کی جیب بھری رہے۔ جو دعوت اسلامی کے لیے کم از کم ایک یونٹ اپنے پلے سے اپنی ذاتی یونٹ جمع کروائیں، یا اللہ ان کی جیب ہمیشہ بھری رہے اور حوادثات سے، پریشانیوں سے ان کو نجات ملے۔ تو میں آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ ایک یونٹ کم از کم جمع کروائیں۔ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے۔ ایک یونٹ جو جمع نہیں کروا سکتے وہ آدھا یونٹ کر لیں، یا اپنے گھر کے مختلف افراد سے کلیکٹ کر کے ایک یونٹ اس طرح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں جمع کروانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی جمع کروائیں، کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سنیت کا کام ہوتا رہے گا، اور یہ دین کا کام بڑھتا رہے گا، مسجدیں بنتی رہیں گی، علماء تیار ہوتے رہیں گے، دین کے خیر خواہ تیار ہوتے رہیں گے، اور ان سب میں آپ کا بھی حصہ شامل رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔